یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ چونکہ وہ اس فلسفے کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اتنے لاکھوں روپے کی جو قربانی کرتے ہیں، اگر انہی پیسوں سے آپ کسی غریب کی مدد کریں، کسی بیٹی اور بہن کے آپ اس سے جو ہے اس کی شادی کی تیاری کرا دیں، وہ بیچاری جو ہے اس کی شادی کی تیاری ہو جائے گی، کسی بیوہ کی مدد ہو جائے گی، کسی ضرورت مند کی محتاج کی مدد ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ ان لوگوں کا مقصد جو ہے غریبوں کی مدد اور اس کی طرف ترغیب دلانا یہ مقصود نہیں ہوتا، یہ اصل میں قربانی کو مانتے نہیں۔ ایسے لوگ قربانی سے دور آپ کو کرنا چاہتے ہیں، ورنہ جس وقت یہ لوگ شادی بیاہ کر رہے ہوتے ہیں، شادی کے اوپر ایک شادی کے اوپر 15 لاکھ 20 لاکھ روپے یہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ چند سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کے بیٹے کی شادی تھی، تقریباً 40 لاکھ روپے انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کے اوپر خرچ کیا، 40 لاکھ روپے۔ ابھی کچھ مہینے پہلے ہمارے ایک دوست کے بیٹی کی شادی ہوئی، تقریباً لگ بھگ 15 لاکھ روپے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کے اوپر خرچ کیا۔ تو جس وقت ہم اپنی شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، 15 لاکھ 20 لاکھ روپے اس پہ خرچ کرتے ہیں، اس وقت ہمیں غریب یاد نہیں آتا کہ ہم اتنے جو پیسے خرچ کر رہے ہیں، انہی پیسوں کو، یہی پیسے اگر ہم غریب کو دے دیں اور انہی پیسوں سے ہم غریب کی مدد کر لیں۔ 2 کروڑ روپے کی گاڑی ہم خرید لیتے ہیں، 1.5 کروڑ کی، 5 کروڑ کی گاڑی خریدتے ہیں، 1 کروڑ کی، 60 لاکھ کی گاڑی خریدتے ہیں، اس وقت ہمیں غریب یاد نہیں آتا۔ حالانکہ گاڑی تو 20 لاکھ کی بھی اچھی گاڑی مل سکتی ہے آپ کو، آپ اپنے کام اس کے اندر کر سکتے ہیں، لیکن جس وقت ہم گاڑی خرید رہے ہوتے ہیں، جس وقت ہم مکان خرید رہے ہوتے ہیں، جس وقت شادی بیاہ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں غریب یاد نہیں آتا۔ غریب ہمیں تب یاد آتا ہے جب ہم قربانی کرنے لگتے ہیں، اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ہم 4-5 لاکھ کی، 3 لاکھ کی، 2 لاکھ کی جو قربانی کر رہے ہیں، اگر انہی پیسوں کو ہم کسی غریب کو دے دیں اس کی مدد ہو جائے گی۔ اگر آپ واقعتاً آپ اس کو دیکھ لیں، آپ ایسے لوگ کی حقیقت دیکھ لیں، جس وقت غریب کی مدد کی باری آتی ہے یہ پھر غریب کی مدد نہیں کرتے۔ یہی پیسے جن سے آپ قربانی کر رہے ہیں، اگر یہی پیسے آپ اس سے قربانی نہ کریں اور اس کو اپنے پاس روک لیں تو پھر شیطان آپ کو ورغلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، پھر غریب کی مدد کرنے بھی آپ کو نہیں دیتا۔ کون یہ سوچ سکتا ہے کہ میں غریب آدمی کو جو ہے وہ 2 لاکھ روپے دے دوں، کسی کی بہن بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اس کو 4-5 لاکھ روپے کا میں فرنیچر کا سامان خرید کر دے دوں؟ بہت کم لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سب لوگ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، کسی کی بہن بیٹی کی شادیاں بھی کراتے ہیں، لیکن جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو قربانی کے عمل سے روکنا چاہتے ہیں، وہ پھر غریب کی مدد بھی نہیں کرتے۔ ایک نمازی مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ جو ہم 2 لاکھ روپے کی قربانی کرتے ہیں، اگر یہی پیسے ہم کسی غریب کو دے دیں، میں نے کہا ایمان سے بتانا، اگر آپ قربانی نہ کریں یہ پیسے آپ غریب کو دیں گے؟ تو کہنے لگا مشکل ہے۔ یہی مسئلہ ہے کہ جہاں ہم اپنے آپ کو قربانی سے روکنا چاہتے ہیں تو ہم ہیلے بہانے کر لیتے ہیں، اور ہیلے بہانے یہ کرتے ہیں کہ ہم غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن جہاں غریب کی مدد کی باری آتی ہے تو پھر ہم اس کی مدد نہیں کرتے۔ مدد کرتے بھی ہے تو 100-200 روپے اس کو دے دیں گے، زیادہ سے زیادہ ایک وقت کا کھانا کھلا دیں گے۔ قربانی کرنا مستقل ایک عمل ہے، واجب ہے، احناف کے ہاں قربانی کرنا واجب ہے، دیگر ائمہ کے ہاں سنت مؤکدہ ہے۔ ہمارے ہاں واجب کی جو تعریف ہے تقریباً سنت مؤکدہ کی وہی تعریف کیا ہے، وہ دیگر ائمہ کے ہاں ہے، وہ بھی اس کے چھوڑنے کو نہیں کہتے۔ دیگر ائمہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قربانی کرنی چاہیے، قربانی چھوڑنی نہیں چاہیے۔